بڑی خوشی ہوئی کہ 2 یا 3 بیگھہ اراضی خریدی. اگر یہ سلسلہ تمام جگہوں پہ شروع ہو جاتا یا ہو جائے تو پھر کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت ہی کہاں پڑے گی. آپ بہت اچھا جملہ کہا کہ جب ہمارے ہاتھ میں سسٹم ہوگا تو ہم ریس کیا رکھیں گے ہم جانیں. اب ہم شکوہ کسی سے کیوں کریں؟ بلکہ میں نے تو پرسوں میں علی گڑھ میں تھا تو وہاں پر ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ کاش ہمارے تمام پیران اعظام سب کی عزتیں سرانخوں پر، بے شک سب کے اپنے اپنے کام بھی ہیں، مگر کاش وہ البرکات کی طرح تمام خانقاہیں اسی پیٹرن پہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بھی ادارے بنا دیتی تو یہ ایک بڑا کام ہو جاتا ہے. مدارس تو ماشاءاللہ ہیں ہی ہمارے پاس، لیکن ہمارے قاری عبد المجید صاحب ماشاءاللہ، اور یہاں سب دیکھ رہے ہیں یہاں پڑھانے والے میرے بڑے بھی ہیں اور کئی میرے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے حضرت مولانا وسیم صاحب متعدد ہمارے یہاں پہ ہم سبق ساتھی ہیں. دیکھو تعلیم جو یہ گھر گھر پہنچی ہے، علم جو گھر گھر پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے. میں آج امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا تو اس میں امام محمد کا تذکرہ آیا. اس سے پہلے سب سے پہلے جو یہ کوفہ علم کا شہر کیسے بنا، اس کے حوالے سے بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن مجید کے بہت بہترین قاری تھے، فقیہ تھے، مجتہد صحابی ہیں، ان کو منصب قضا عطا کیا. یہ کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اس طرح سے حضور کی حدیثیں پھیلائیں اور لوگوں میں ایسا ذوق اور شوق پیدا کیا. جس طالب علم کو دیکھ لیا کہ یہ ہے بچہ، اس پہ محنت کی جائے تو یہ ہیرا بن جائے گا، اس پتھر کو تراشا جائے تو یہ چمکے گا. آپ گھر گھر جاتے تھے کہ اپنا اپنا لڑکا جو ہے میرے حوالے کرو، میں اسے دین کا خادم بناؤں گا، میں اسے عالم بناؤں گا، محدث بناؤں گا. جانتے ہو ایک وقت میں کتنے طلبہ بیٹھتے تھے ان کے کلاس میں ایک وقت میں؟ ابھی حضرت مولانا شکیل صاحب کا میں نے جملہ سنا کہ مدارس صرف عمارتوں کا نام نہیں ہے. یہ جیسے آوازیں اٹھتی ہیں مدارس کے بارے میں، یہ ان کی کام خیالی ہے. پہلے جب مدارس نہیں تھے تب بھی نبی کا دین زندہ تھا. یہ تو بس آدمی کو عزم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو باضابطہ عمارتیں تھوڑی نہیں ہوتی تھی، وہ تو گھروں پہ ہی اپنے چٹیل میدانوں میں بیٹھ جاتے تھے، جہاں انہیں موقع ملا وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا نے جب اپنا پہلا دورہ کیا ہے کوفہ کی طرف، ان کے استقبال کے لیے عبداللہ ابن مسعود جب باہر گئے تھے میدان میں تو 4000 طلبہ آپ کے ساتھ گئے تھے استقبال کے لیے. 4000. حضرت مولا علی شیر خدا نے طلبہ کی اس کثیر تعداد کو دیکھ کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا. دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلک گئے، آپ دیدہ ہو گئے. پیشانی چومی عبداللہ ابن مسعود کی، کہا اے مسعود کے بیٹے عبداللہ، تو نے تو کوفہ کو علم کا شہر بنا دیا ہے. یہ 4000 طلبہ کو بیک وقت پڑھاتا ہے، سب کو محدث بنا رہا ہے. اور ایک جملہ اور کہوں، یہ عبداللہ ابن مسعود کی محنت کوشش ہے، بے شک بعد میں اوروں کی بھی محنتیں رہیں. کوفہ میں اتنے محدثین پیدا کیے، اتنے فقہا پیدا کیے کہ اگر صحاح ستہ سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سنن ابو داؤد، یہ صحاح ستہ سے اگر کوفہ کے محدثین کو نکال لیا جائے، کوفہ کے رجال کو نکال لیا جائے تو پھر صحاح ستہ نہیں رہ جائے. اتنے علماء، اتنے محدثین پیدا کیے حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک چراغ نے. اور پھر مولا علی شیر خدا نے دارالخلافہ بنا لیا. پھر تو جو کثر تھی وہ مولا علی شیر خدا تو باب العلم تھے نا. پھر کیسا علم، وہی کوفہ دیکھو سلسلہ آگے بڑھتا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے نا، اب جیسے یہ آپ کے وہاں سے 7 یا 8 طلبہ اس مرتبہ فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں یہ تعداد کتنی سی ہے، یہ تعداد کتنی سی ہے. ایک ہی عالم ہے نا ان میں سے، ایک ہی حافظ. نہ جانے یہ 10,000 کو پڑھائے، 20,000 کو پڑھائے، اللہ جانے یہ 30,000 کو پڑھائے. میں تو یہ کہوں کہ بے شمار کو پڑھائے. اب حضرت دھورا ٹانڈا سے تشریف لائے. اب دیکھو یہاں کے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے طلباء نے آج ہمارے حضرت غلام جیلانی صاحب یہ ہمارے معاملہ سے انہوں نے بتایا میرا بھی مادر علمی یہی ہے. ہمارے مولانا ساجد صاحب آئے، انہوں نے بتایا میرا بھی مادر علمی یہی ہے. سہسوان والوں تمہیں پتا بھی نہیں ہے سہسوان کا نام کہاں کہاں پہنچا دیا آپ کے اس مدرسے نے. ان مدرسوں کا مقام مرتبہ آج ہم بھی تمہارے سامنے کچھ بول رہے ہیں نا،
اللہ کی قسم یہ بھی مدرسوں میں دال روٹی کا سطح ہے، دال روٹی کا، یہ بھی مدرسوں میں جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی رہے وہاں پہ اسی کا صدقہ ہے۔ آج ایک آواز بہت اٹھتی ہے کہ ترقی یافتہ قوم وہ ہوتی ہے جو صبح سویرے اٹھے، ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے جو اپنے وقت کو مینج کرنا جانے، جس کے پاس تنظیم الاوقات ہو، ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے جس کے پاس صفائی ستھرائی ہو۔ یہ ترقی یافتہ قوم کے اسٹیٹس ہیں، پہچان ہیں۔ اب اگر اس معیار پہ آپ مدارس کے طلبہ کو دیکھیں، صبح سویرے اٹھنے کے حوالے سے دیکھیں، تمہارے روڈ پہ وہ بدایوں کو جا رہا ہو، بریلی کو، جو بھی ہوش مند لوگ ہوں گے، جو صحت مند رہنا چاہتے ہوں گے، دوڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے صبح سویرا اٹھتے ہوئے، مگر اس وقت وہ نہیں اٹھتے ہوں گے جس وقت تمہارے مدرسے کا ٹیچر اٹھا کر کے بچوں کو سبق یاد کرا رہا ہوتا ہے۔ فجر کی اذان بعد میں ہوتی ہے، مدرسے میں ان کے اساتذہ ان کو پہلے اٹھا دیتے ہیں، اور تنظیم الاوقات انہیں پہلے سبق سنانا ہے۔ فجر کی اذان بعد میں ہوگی، طلبہ سبق پہلے سنا دیں گے، نماز سے فارغ ہوں گے پچھلا سنائیں گے۔ کیا زبردست نظام ہے، کھانے کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے، گھومنے کا وقت ہے، ٹہلنے کا بھی وقت ہے، سبق یاد کرنے کا وقت ہے۔ ارے جس عمر میں بچوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، اس عمر میں مدارس کے طلبہ 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہو۔ 70 سال کے ہو گئے بہت سارے لوگ، 70 سال کے 80 سال کے۔ ان کے جذبے کو سلام کرو، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ یہ رسیدیں کاٹ رہے ہیں، یہ پیٹ بھر رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں برا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے، یہ بھی چاہیں تو دوسرا طریقہ اختیار کریں، بہت دولت کما لیں تمہاری طرح، مگر پھر دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خدمت کو چھوڑ دیا، تو پھر اس خدمت کو انجام کون دے گا؟ دینے دو تانا زمانے والوں کو، جس کے منہ میں جو آئے وہ کرے۔ مجھے یاد آتا ہے حضور حافظ ملت نے کہا تھا، خدا کے دین کے لیے ہاتھ پھیلانے سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ دونوں جہان میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ درسگاہیں سجتی تھی، علم ایسے پھیلا ہے، یہ جو آج بہاریں بدایوں شریف، بریلی شریف ہیں، کون نہیں جانتا علامہ فضل رسول بدایونی کو؟ کون نہیں جانتا تاج الفہول کو؟ ارے کون نہیں جانتا اکابر بدایوں کو، اکابر بریلی شریف کو؟ کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، بڑی امام اعظم کی درسگاہ میں 14 سال کا ایک ہونہار طالب علم پہلی دفعہ آیا، اس نے کلاس پورا سبق سنا، اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتا، حضرت کوئی طالب علم، کوئی لڑکا جب رات میں سویا تھا تو نابالغ تھا، آنکھ کھلی تو وہ بالغ ہو چکا تھا، اور وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے حضرت، وہ جب اٹھا تو فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، اذان میں وقت تھا، عشاء کا ٹائم تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نماز عشاء دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا؟ امام اعظم اس کے سوال کو سن کے خوش ہو گئے، کہا بیٹا قریب آؤ۔ بڑے وجیح تھے، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، چہرے سے وقار کی کرنیں ٹپک رہی تھیں، پیشانی پتہ دے رہی تھی مستقبل کا کہ یہ بچہ نام روشن کرے گا۔ قریب بلایا، کہا بیٹے دوبارہ سوال کرو۔ کہا حضور میں یہ کہہ رہا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی سویا ہو، اس وقت وہ نابالغ تھا، اٹھا تو بالغ ہو چکا تھا، اب وہ نماز دہرائے گا نہیں دہرائے گا؟ امام اعظم نے کہا بیٹا جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا تب فرض نہیں تھی نا، وہ پڑھ رہا تھا، اس کا ثواب بے شک اسے اس کے والدین کو مل رہا تھا، مگر اب جب وہ بالغ ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد عشاء کا وقت باقی ہے تو بیٹا وہ نماز دہرائے گا۔ اللہ اکبر! اتنا سنتے ہی وہ طالب علم کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا یا وضو تھا تو اس نے نماز دہرائی۔ اللہ اکبر! اس کے بعد جانتے ہو میرے عزیز دوستو، یعنی اس نے قضا ادا کی،
اس طالب علم کا نام امام محمد تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ جلیل القدر شاگرد رشید کہ امام اعظم کے ساتھ نام آئے تو جناب والا طرفین کہا جاتا ہے. امام ابو یوسف کے ساتھ نام آئے تو صاحبین کہا جاتا ہے. وہ امام محمد، امام اعظم نے کہا بیٹے تیرے سوال سے اندازہ ہوا کہ تو علم کی پیاس رکھتا ہے، تیرے اندر علم کی تڑپ ہے، بیٹا روزانہ پڑھنے آ جایا کر. اے میرے لال کچھ دنوں ناغا کیا گھر پہ پہنچ گئے. یار استاذ جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ڈالنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اپنے طالب علم کے اندر. سبحان اللہ سبحان باپ اللہ. دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتا ہے مگر استاذ وہ ہوتا ہے جو کندن بنا دیتا ہے. استاذ کی قربانیاں بھی بہت. ایک جملہ یہاں کہہ دوں آگے کا حصہ بتانے سے پہلے، یہ میں سب کے اپنے لیے بھی کسی کو بہت ترقی مل جائے، شہرت مل جائے، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، محدث بن گیا، یہ دوسری لائن میں آ جاؤ، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو کبھی بھی شہرت مل جائے نا، یہ ترقی مل جائے تو انہیں مت بولو انہوں نے تمہاری کامیابی کی عمارت میں پہلی بنیاد رکھی ہے. جنہوں نے یہ سلم قرآن بھی پڑھایا ہے نا تو شروعات تو انہوں نے ہی کی ہے، محنت تو انہوں نے کی ہے. ان کا ادب کرو، ہاتھ چوم لو اور دو مصرے سنا دو. خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. آنے لگے امام محمد پڑھنے. ایک دن حضرت امام اعظم نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم حافظ نہیں ہو، مجھے ایسا لگتا ہے. کہا حافظ نہیں ہو. اس سے پتا چلا حافظ قرآن ہونا بھی یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ 500 سے زیادہ آیات ہیں جن سے احکام متعلق ہیں. اب ظاہر ہے وہ حافظ نہیں ہوگا تو آیات کو یاد کرنے میں دقت تو آتی ہے، مگر حافظ بھی ہو تو بہتر ہے. امام اعظم نے کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو حافظ بن جا. کس سے کہا؟ امام محمد سے. کہا حضور اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں حافظ بن جاتا ہوں. اب میں تب آؤں گا جب حافظ قرآن بن جاؤں گا. سہسوان کے لوگوں کلیجے پہ برف پڑے گی، خیال و فکر کی راہوں میں مصطفیٰ کی محبت کا اجالا گھومنے لگے گا. سنو تو صحیح، امام اعظم ابو حنیفہ نے جب کہا حافظ قرآن بن جاؤ، کہا حضرت اب میں حافظ بن کر ہی آؤں گا تو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد نہیں آئے، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد نہیں آئے، صرف 1 ہفتے کے بعد حاضر ہو گئے. امام اعظم نے کھڑے ہو کر کے کہا بیٹے تم حافظ قرآن ہو گئے. کہا حضور الحمدللہ اپنے ماں باپ کی دعا سے اور آپ کی دعا سے یہ فقیر حافظ قرآن ہو چکا. صرف 1 ہفتے میں. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. یہ تو متقدمین کی بات ہو گئی، بہت بڑی شخصیتوں کی بات ہو گئی. یہاں سے بدایوں جاؤ، بدایوں سے بریلی جاؤ. ایک اس ہفتہ آیا تھا سوال، اس میں امام اہل سنت کو حافظ قرآن بھی لکھ دیا. جیسے لکھتے ہیں نا عالم فاضل، تو اس میں حافظ بھی لکھا تھا، حافظ تھے نہیں. تو پھر ایسا من بنایا کہ 1 ہی مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے. ذرا جھوم کے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. یہ میں تمہیں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ تھوڑا تمہارے اندر ذوق پیدا ہو کہ بچوں کو پڑھانا ہے. نام علم سے زندہ رہے گا. علم سے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ زور سے بولو کس چیز سے زندہ رہے گا؟ ارے جو اولاد جیتے جی تمہاری قدر نہیں کر رہی، بعد مرنے کے اصالے ثواب کیا کرے گی یہاں؟ اگر وہ تعلیم دے کے جاؤ گے انہیں، ان کو پڑھا کر کے جاؤ گے تو بات الگ ہے. امام ابو یوسف کی مالی حالت کمزور تھی، امام محمد تو بہت امیر تھے. ایک وقت میں 300 منیم ان کے گھر پہ کام کیا کرتے تھے، 300. لیکن جب عالم دین بنے، فقیہ بنے، مجتہد بنے تو بتائے سارا سرمایہ راہ خدا میں خرچ کر دیا. جس طالب علم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اسے گود لے لیا کرتے تھے. ابھی حضرت مولانا عالمگیر صاحب، مولانا کامل صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے، ہمارے قاری عبد الماجد صاحب، مولانا وسیم صاحب یہاں بھی کسی صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ اماموں کو اپنی جیب خاص سے ہر مہینہ 60-70 ہزار روپے دیتے ہیں. اے امیرو اگر تم ان اماموں کو، علماء کو گود لے لو اور خود کفیل بنا دو اور ان سے کہو تم کتابیں لکھو. تمہارا ذوق اگر تدریسی ہے تو محنت سے بچوں کو پڑھاؤ. تمہارا ذوق اگر کتابیں لکھنے کا ہے کتابیں لکھو. اسپیچ دینا چاہتے ہو محنت کر کے، تیاری کر کے، مطالعہ کر کے اسپیچ دو. اگر گود لے لو اور ان کی ذمہ داری لے لو کہ تمہارے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے، نبی کی محبت کا دیپ تم جلا دو، تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اپنی دولت کو پانی کی طرح بہانے کے بجائے راہ خدا میں خرچ کرو تاکہ قیامت کے دن عثمان غنی کے غلاموں میں تمہارا بھی نام لکھ لیا جائے. میرے 300 منیم جس کے گھر پہ کام کرتا ہے، 300 منیم اور سارا سرمایہ آپ نے خدا کر دیا.
امام شافعی کی والدہ سے نکاح کیا تھا، والد نے والدہ سے امام محمد نے نکاح کر دیا، تو ویسے ہی نکاح نہ جانا تھا، وہ بھی بہت بڑے عالم کی باتیں آئے اور رات دیکھا کہ امام شافعی پڑھتے رہے اور امام محمد اپنی خوابگاہ میں ہیں، پہن بدل رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ صبح بعد نماز فجر بوقت ناشتہ امام شافعی نے ایسی مسکراتے ہوئے کہہ دیا، حضرت میں نے آپ میں 1000 پڑھے مگر آپ پہن بدلتے رہے، کہا بیٹا تم نے جو کیا وہ تمہارے لیے تھا، ہم نے جو کیا وہ امت مصطفیٰ کے لیے تھا۔ کہا تم نے کیا کیا حضرت؟ کہا بیٹا تم یہ سمجھ رہے تھے میں آرام کر رہا ہوں، الحمدللہ رب کی دی ہوئی توفیق سے اساتذہ کی دعا سے پوری رات میں قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہوئے 1000 مسائل کا حل تلاش کیا۔ ایک رات میں 1000 مسائل کا امام محمد پتا جب کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے جیسے نئے نئے مسائل آتے ہیں نا، جیسے اس زمانے میں ایک مثال دے رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہمارے سامنے، کرنسی کا مسئلہ، یہ نئے نئے مسائل، تو ان کے زمانے میں نئے نئے مسائل آتے تھے، کہتے تھے امام محمد جب کسی مسئلے کو حل کر لیا کرتے تھے، ارے طلبا کے سامنے ران پہ ہاتھ مارتے تھے خوش ہو کر کے اور کہتے تھے اے میرے عزیز طلبا، وقت کے بادشاہ کو بھی حکومت کرتے ہوئے وہ لذت نہیں ملتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین میں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نظام مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ جب ہم رسالت۔ ایک مسئلے کا سلیوشن تلاش کر لیتے ہیں نا، اتنی خوشی ملتی ہے کسی شہزادے کو نہیں ملتی ہوگی اتنی خوشی۔ ذرا جھوم کے نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ ارے خوشی ملتی ہے تبھی تو ایک طالب علم عشاء سے لے کے 11 بجے تک قرآن پڑھتا ہے، آ کر دیکھو جامعہ رضویہ برکات العلوم کے صحن میں مغرب بعد آؤ تب قرآن پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا، پھر قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا ذوق ہے، وہ تو سو رہا ہے تو خواب میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور جاگ رہا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن کی ساخت کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ جو سوچے گا خواب میں بھی وہی دیکھے گا، جب وہ جاگتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے تو رب کے کرم سے سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، یہ معتبر بات ہے میرے ساتھیوں، کہ جو طلبہ دوران طالب علم فوت ہو جاتے ہیں، ابھی ان کی علم کی پیاس مکمل نہ ہوئی تھی، مثلا انہوں نے 20 پارے کیے تھی، ابھی انہوں نے 29 پارے کیے تھے، ابھی وہ حافظ قرآن نہ ہوئے تھے، وہ عالمیت کا کورس کر رہے تھے، ابھی 6 جماعتیں پڑھی تھی، مکمل عالم فاضل نہیں بنے تھے، یہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ بھائیوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رب کا کرم ابر کرم بن کے برستا ہے اور ان کی قبر میں فرشتوں کا انتظام کیا جاتا ہے جو ان کی تعلیمی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھ کتنا اونچا مقام ہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو یوسف کی والدہ سے جا کے کہنے لگے امام اعظم، جا کر کے کہا اے ضعیفہ عورت، اپنے بیٹے کو پڑھنے بھیج دیا کر، تیرے بیٹے کی پیشانی پہ مجھے تقدس کی لکیریں نظر آتی ہیں، سعادت مندی کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ یہ بار بار میں تمہیں جو الگ الگ واقعات سنا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ تم آج من بنا کے جاؤ، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ زور سے بولو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو۔ یہ جو آج جوانوں میں سود، نشہ اور تمہارے شراب اور میچ، جب کرکٹ میچ شروع ہو جاتا ہے تو سٹا، مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، اور موبائل کا بیجا استعمال، بے پناہ والا استعمال۔ لکھنؤ کی خبر نہیں پڑی تھی آپ نے، ABP نیوز پہ بھی چلی اور بھی اخبارات میں آئی کہ ڈیٹا کے لیے پیسے مانگے، ماں نے نہیں دیے تو وہ اتنا ایسا ہو گیا تھا ذہنی طور پہ کہ اس نے اپنی ماں کا مرڈر کر دیا۔ ایسی نسل تیار ہو، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی تربیت دو، مدارس کے حوالے کر دو، وہ تمہارا بھی نام روشن کرے گا، تمہارے شہر کا بھی نام روشن کرے گا۔ نظر رکھو ان پہ، پوری سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہا تمہارا بیٹا، شرابیوں کے پاس تو نہیں بیٹھ رہا ہے، شوق میں وہ ایسا بن جائے گا، پھر سدھرنا بھی چاہے گا تو آسان نہیں ہوگا سدھرنا اس کے لیے۔ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہم تقریروں میں اولاد سے کہتے ہیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، مگر آج ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اولاد کا حق ادا کرو، اور اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا سچا وفادار سپاہی بنا دو، ورنہ پھر یہ بھی ہوگا کیا ہوتا ہے، دیکھا ہم نے جاگتی آنکھوں سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے
इस्लाम नगर से आ गए, दूर दराज से आ गए और अपना बेटा शहर से बात नहीं करते हुए जनाजे में तो गया, मगर नमाज जनाजा में शरीक न हो सका क्योंकि उसके कपड़े नापाक बोले होता नहीं है। और वो पढ़ा हुआ होगा बरकातुल उलूम में या किसी भी दूसरे मदरसे में, जानते हो जब बाप का जनाजा रखा हुआ होगा तो न सिर्फ ये कि नमाज जनाजा पढ़ेगा बल्कि पढ़ाएगा। और दुआ की कबूलियत में मामला दिल से जुड़ा हुआ है, जितने दिल से दुआ करोगे उतना ही कबूल होगी। एक बेटे के लिए अपने बाप के लिए जो जज्बा है ना वो दूसरों के दिल में नहीं होता है। तो जब नमाज जनाजा के लिए नियत बांध के खड़ा हो जाएगा ना, तसव्वुरात सरजमीन पे वो सारे मनाजिर आने लगेंगे कि मेरा बाप था फाका किया मगर मुझे पढ़ा करके दिखाया, मेरा बाप था रोता रहा मैं जब मदरसे आता था पढ़ने मगर हिम्मत बंधाई, कहा बेटे पढ़ जा, आलिम दीन बन जा, हाफिज कुरान बन जा। वो तमाम ख्यालात आ रहे हैं और इधर वो नमाज भी पढ़ रहा है, रो रहा है, मालिक मेरे बेटे ने मुझे इस लायक बनाया कि मुसल्ले तक पहुंचा दिया, या अल्लाह तू मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे। वो रोते हुए दुआए जनाजा पढ़ रहा है। अल्लाह के करम से उम्मीद रखो, रब फरमाएगा फरिश्तों इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो। जरा झूम के बोल दो, झूम के भाइयों। कब होगा जब तुम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छे संस्कार दोगे, वरना औलाद नाफरमान हो रही है आजकल, नाफरमान। और औलाद से भी ये बात मैं कहता चलूं साथ ही साथ कि मदारिस में आओ, मदारिस में तुम्हें माँ बाप का फर्मा बरदार बनाया जाता है। मेरे एक साथी उन्होंने जलसा किया, मैं गया प्रोग्राम में, उनके वालिद साहब बाद में मिले तो कहने लगे हजरत इतना फर्मा बरदार है हमारा ये लड़का, हाफिज कुरान इतना फर्मा बरदार है कि रात को जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे पाँव दबाता है, और पाँव दबाते हुए इसको ये लगता है, कई दफा ऐसा होता है कि मैं सोता नहीं हूँ, सिर्फ आंखें बंद होती हैं, इसको लगता है कि अब्बा सो गए, तो मेरे पाँव को चूमने लगता है और अपना सर मेरे कदमों में रख देता है। सुभान, जरा झूम के बोलो। ये मशवरा मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ सब लोगों को, ये नहीं कि अगर पढ़े हुए नहीं हो तो माँ बाप का अदब नहीं करोगे, नहीं, अदब करो, कहना मानो, खूब कहा माना करो। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का कहना मानने से, उनका अदब करने से, उनसे प्यार करने से, उनकी खिदमत करने से, वो बूढ़े हो गए उनके लिए सहारा बनने से, दवा लाने से हमें क्या सिर्फ आखिरत में फायदा मिलेगा या दुनिया में भी फायदा मिलेगा? तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, रब के करम से आखिरत भी कामयाब हो जाती है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मरहूम सज्जाद निजामी साहब वो दो मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे याद आते, मैं आपको सुनाता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा, पूरा मजमा हाथ उठा दे एक मरतबा, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। चूंकि अब टाइम ज्यादा हो गया ना, हमारे हजरत कारी कासिम साहब भी यहीं पर पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, हमारे संबल ही के रहने वाले वो भी यहीं पर पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। झूम के मेरे साथ सारे लोग पढ़े। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। तुमसे मैंने कहा माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की इज्जत करो, सम्मान करो, अगर बूढ़े हो गए तो बोझ न समझो, बल्कि अरे ये सोचो कि इन्होंने हमें उस जमाने में सहारा दिया जब हमारा सहारा सिवाय खुदा के कोई था ही नहीं। इन्होंने सहारा दिया हमें, तो हम इनकी बेकदरी क्यों करें? 4-5 भाई हो तो ये ना सोचो वो खिदमत नहीं करता तो मैं क्यों करूं, नहीं, बल्कि ये सोचो किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना साहब का इंतकाल हो गया, माँ बाप के बारे में बड़ी अच्छी शायरी करते थे, उनके 4 मिसरे मुझे याद आ गए, लगे हाथ तो सुन लो मेरे भाइयों कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मिसरे बाद में सुनाऊंगा, पहले उलमा का तरीका बता दूं। अल्लामा रिसालत साहब हो, हजरत मौलाना सलीम साहब हो, या हजरत मौलाना वसीम साहब हो, हमारे कारी अब्दुल माजिद साहब हो, ये तमाम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये तरीका है कि जब घर की चौखट छोड़ते हैं तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवा लेते हैं, बाप के हाथ को सर पे रखवाते हैं, फिर घर से ये कहते हुए निकलते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।
तुमसे मैंने इसलिए कहा है कि ये मत सोचना उलमा के लिए ये माँ बाप की खिदमत हम सबके लिए है, सबको करना है कि नहीं? जुम का बोलो, करना है कि नहीं? یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے جسے محبت ہے غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. امام اعظم نے کہا ہے بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دے، میں تیرے بیٹے کو دین کے حوالے کر دوں گا. ذرا زور سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی گھر کا خرچہ کیسے چلے گا ہمارے گھر پہ تو جو بھی خرچہ چلتا ہے، چولہا جلتا ہے، کھانا بنتا ہے، وہ اسی بیٹے کی یعقوب نام کا ہوتا ہے، امام یوسف کا نام یعقوب کی آپ نے کہا خرچے کی بات ہے، گھر کی بات ہے. آئے بوڑھی عورت جب تیرے گھر کی ذمہ داری نہیں ملے، ذرا جھوم کے بولو. مجھے پتا چلا سہسوان میں کچھ مقلدین کا الحمدللہ ہیں ہی، مگر کچھ دوسرے بھی ہو گئے. وہ امام اعظم کے بارے میں کہتے حدیثیں نہیں جانتے تیرے بے وقوفو.